سب سے بڑا استقبال یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک مہینے میں ایک ربیع الاول ریزولوشن بنائیں، ایک ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ یعنی ہم نے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نشاور کیے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مناقب پیش کیے گئے، بابا صاحب کا نام لیا گیا۔ ان تمام اکابرین اولیاء کاملین کے مبارک اسماء سے اس محفل کو برکات ملی، اس محفل پر ان کی نگاہ اور ان کی عنایات کی چھما چھم برسات نازل ہوئی، اور یہ رب کریم کا ہم پر کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں ان پاک اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ لیکن یہ وابستگی کافی نہیں ہے، یہ وابستگی ضروری ہے، یہ نیسیسری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کفایت اس لیے نہیں کرے گی۔ ہر چند کے یہ لجپال بزرگ ہیں جن کے نام ہم لیتے ہیں، یہ بہت کامل ہیں، یہ جو وعدہ کرتے ہیں وفا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہے ہم نے بھی وفا کیا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہ ہم سے ناراض ہوں کہ میرا نام لیتا تھا، میری عظمتوں کے ترانے الاپتا تھا، لیکن تو نے کچھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے وفا کیے یا نہیں کیے؟ محافل میں جا کے خواجہ غریب نواز کی عظمتوں کے ترانے الاپتا تھا، لیکن تجھے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ تو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لیکن تنہائی میں تو کیا کرتا تھا؟ رات کی تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تیرا دعویٰ تو یہ تھا، تو لوگوں سے مناظرے بھی کرتا تھا، ان سے ڈیبیٹس بھی کرتا تھا، یہ ثابت کرتا تھا کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا مجھے جانتے ہیں، میرے خواجہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتا تھا کہ بابا دیکھ رہے ہیں، لیکن تنہائی میں انٹرنیٹ پر جو تو دیکھ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ بابا بھی دیکھ رہے ہیں، خواجہ بھی دیکھ رہے ہیں، آقا بھی دیکھ رہے ہیں، تو کس منہ سے تو آقا کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش ہوگا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ تو وعدہ وفا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس لیے استقبال ربیع الاول شریف میں آئیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اس ربیع الاول شریف کو اپنی زندگی کا یادگار ربیع الاول شریف منائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ ہم آج اس پاک بزم میں یہ نیت کریں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم چند بنیادی تعلیمات پر عمل کر کے دین اسلام کی تعلیمات اور اللہ جل وعلا کے احکام پر استقامت حاصل کریں گے، اور یہ انہی اولیاء کاملین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ 4 بنیادی پوائنٹس آج کی اس مختصر رفاقت میں آپ یاد کر لیں، ان کو سمجھ لیں۔ بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادات میں استقامت نہیں ملتی، ہمیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کا موقع پائے، بدنگاہی کا موقع پائے، حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک حسین عورت آپ کو نظر آئے اور آپ اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نظریں جھکا لیں، اس کے بعد جو بھی نماز آپ ادا کریں گے اس نماز کی مٹھاس آپ کو نماز میں محسوس ہوگی۔ کتنا سمپل نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ اگر آپ کو عبادت میں لذت نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی، اگر آپ کو اللہ جل وعلا کی یاد میں لذت نہیں محسوس ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عبادت میں لذت نہیں ہے۔ عبادت میں لذت ہے، عبادت میں وجد ہے، عبادت میں کیفیت ہے، لیکن چونکہ ہم خود بیمار ہو چکے ہیں، جب انسان کا معدہ خراب ہو تو بہترین کھانا انسان کے سامنے ہو وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے میں کوئی خرابی ہے، کھانا تو وہی ہے، اس میں وہی لذت ہے، بنانے والا بھی وہی، کھانے والا بھی وہی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا معدہ خراب ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو نماز میں وہی وجدانی کیفیات ہیں کہ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمنوں نے وار کیا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا۔ ہاں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے خیالات دنیا کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں سکون نہیں ہے، نماز میں سکون ہے، ہم بیمار ہیں، تو ہم اپنی اس بیماری کو دور کیسے کریں گے؟ اس کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ اس کو آزما کے دیکھیں۔ آپ نے زور کی نماز پڑھی، آپ کو سکون نہیں ملا، آپ گلی بازار میں کہیں گزر رہے ہیں اور بد نگاہی کا موقع ملتا ہے، کوئی عورت آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس خوف سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے آپ نظریں جھکا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے بعد آپ عصر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہو جائے گی۔ یہ ایک سمپل نسخہ ہے، آپ اس پر عمل کر لیں۔
اب دیکھیں اگر آپ کو نماز میں عبادت میں مٹھاس اور لذت چاہیے تو اس پر عمل کر لیں کہ ہم نے بدنگاہی سے بچنا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کی برکات کیا ہے۔ ایک نقطہ یہ تو جنرل ایک پوائنٹ تھا، 4 بیسک پوائنٹس آپ یاد کر لیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بری صحبت سے بچیں۔ اگر آپ بری صحبت سے نہیں بچیں گے تو آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے، اس کو آپ ابھی یاد کر لیں۔ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، کتنے دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں توبہ پر استقامت نہیں ملتی، بار بار توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، اس دور میں توبہ پر استقامت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ورد کے ذریعے، اورات کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے توبہ پر استقامت حاصل کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی، اور اس محنت کا پہلا پوائنٹ یہ ہے بری صحبت سے بچنا ہے۔ تو آج ہی آپ ارادہ کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں بری صحبت سے بچے بغیر آپ کی باطنی دنیا پاکیزہ ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی دریا میں کھڑا ہو، سمندر میں کھڑا ہو اور کہے کہ میں پانی کے قطرات سے بچوں گا، تو بچ سکتا ہے؟ آپ کہیں کیسی بے وقوفی ہے؟ تو دور جا، ساحل سمندر سے دور جا اور وہاں جا کے اپنے کپڑوں کو صاف کر، اور اب سمندر کے قریب نہیں جانا، تو تب جا کے پانی سے بچے گا۔ اور یہ کہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوں گا یا سمندر کے اندر کسی کشتی میں بیٹھا ہوں گا اور پھر اپنے آپ کو کپڑوں کو پانی سے بچاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح کوئی دھوپ میں کھڑا اور کہے میں گرمی سے بچوں گا، آپ کہیں کہ نہیں بچ سکتا، تو کس کو فول کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ یہ امپاسبل ہے۔ آپ کو کمرے کے اندر آنا ہوگا، اے سی آن کرنا ہوگا، پھر گرمی سے بچیں گے آپ، پنکھا آن کرنا ہوگا، پھر گرمی سے بچیں گے آپ۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، بچنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمام دوست جو تمہیں گناہوں کی یاد دلاتے ہیں ان سے بچنا ہوگا، ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی، ان کے نمبر اپنے فون سے ڈیلیٹ کرنے ہوں گے، ان کے کانٹیکٹ، ان کو فیس بک پر آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو انفرینڈ کرنا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، اس لیے کہ آپ برے ہیں، اس لیے کہ میں خود برا ہوں، ان کو برا سمجھ کر نہیں، اس لیے کہ میں برا ہوں، میرے اندر ابھی وہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ میں ان کی صحبت میں ایسا مؤثر کردار ادا کروں کہ ان کی زندگی میں بھی انقلاب برپا ہو جائے۔ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، صلاحیت و لیاقت نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے مجھے ان سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ اور یہ دوری یاد رکھیں صرف لوگوں سے نہیں ہوتی، یہ بری صحبت صرف انسان نہیں ہوتے، بری صحبت انٹرنیٹ بھی ہے، بری صحبت موبائل فون بھی ہے۔ کچھ لوگ بری صحبت سے دور ہو جاتے ہیں سمجھتے ہوئے کہ برے دوستوں سے دور ہو جائیں گے، لیکن پھر انٹرنیٹ بھی بری صحبت ہے، ٹی وی بھی بری صحبت ہے، تو اس کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کہیں گے کہ یہ تو امپاسبل ہے، ہمیں یونیورسٹی کا کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، ہمیں اسائنمنٹس لکھنی ہوتی ہیں، ہمیں ریسرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا ضروری ہے تو پھر آپ اپنے انٹرنیٹ کو، آپ اپنے پی سی کو، اپنے کمپیوٹر کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کی فیملی ممبرس کی آمد و رفت ہو، یعنی آپ کچن میں رکھ لیں یا لیونگ روم میں رکھ لیں، اور وہاں جا کے آپ اسٹڈی کریں۔ جب ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کو وہ تنہائی آپ کے لیے نہ ہو کہ آپ تنہائی میں گناہ کرنے کا انسان کو جب موقع ملتا ہے تو یہ ٹریگر کرتی ہے انسان کے ذہن میں، شیطان ایسے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کبھی آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے نہیں دیکھ رہے کہ آپ گناہ کریں گے، ہر چند کے مووی میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن آپ کی کوئی بڑے گناہ کی نیت نہیں تھی، آپ نے کوئی کسی مووی کو پلے کیا، آپ ایڈونچر کے لیے یا کوئی تھرلر مووی دیکھ رہے ہیں، ایڈونچرس مووی دیکھ رہے ہیں، آپ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے مووی دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھی مووی، آپ کو کوئی ایسا سین نظر آیا جس سے شیطان نے آپ کے ذہن پر حملہ کیا، عین ممکن ہے آپ اسی کو اسی وقت پوز کریں گے اور کوئی اس سے بھی بری مووی دیکھیں گے۔ ابتداءً آپ کی وہ بری نیت نہیں تھی، اتنی بری نیت نہیں تھی، لیکن پھر آپ نے اس کو پوز کر دیا، آپ نے کوئی اور بری مووی دیکھی جس سے آپ سے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ آپ کہیں گے میری تو نیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ سمندر میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں پانی کے قطرات سے بچوں گا، یہ امپاسبل ہے۔ سب سے پہلے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو بری صحبت سے بچنا، اور پھر بری صحبت میں انٹرنیٹ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان سے اجتناب، ان سے دوری، اور اچھی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کو، وہ لوگ جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آتا ہے، وہ لوگ جن کی صحبت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار ملتا ہے۔ یہ سب سے پہلا بیسک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ ہماری ربیع الاول ریزولوشن ہے، ہوتا ہے نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے، یہ ہماری ربیع الاول ریزولوشن میں یہ پہلا پوائنٹ ہے
کہ ہم نے وہ دوست جو آپ کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، وہ دوست جو آپ کو پبز اور کلبز کی طرف لے جاتا ہے، وہ دوست جس کی صحبت سے آپ کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، اس سے اجتناب کریں. یہ نیت کر لیں، سب سے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ گناہوں سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے. ہر بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. سب سے پہلے مباح سے بچیں. وہ کام جو جائز ہیں ان سے بچیں. مباح کہتے ہیں وہ کام جس میں ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں، وہ جائز ہوتا ہے. جائز سے بچ کر اپنے نفس لوامہ کو ٹرین کریں. آپ کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ وہ اچھی طاقت ہے کہ جب آپ کو کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں نیکی کر لے. نفس امارہ وہ طاقت ہے جو جب کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے گناہ کر لے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں چوری کر لوں، اس کو اٹھا لوں. یہ خیال کون پیدا کرتا ہے؟ یہ نفس امارہ پیدا کرتا ہے. اب اچانک ایک اندر سے ایک باطنی طاقت، ایک قوت بیدار ہوگی، وہ کہے گی چوری نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ بری صحبت سے بچنا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مباح سے بچنا. کیسے؟ مباح سے بچنے کا عمل یہ کہ ہر روز کسی ایک مباح سے بچیں. ایک ہفتے کے لیے ہر روز ایک مباح سے بچیں. پھر دوسرے ہفتے ایک اور مباح ایڈ کر دیں، 2 مباح سے بچیں. تیسرے ہفتے 3 مباح اعمال سے بچیں. چوتھے ہفتے 4 مباح اعمال سے. اس طرح 12 ہفتے جب آپ کے گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ 12 مباح پریکٹسز سے بچ رہے ہیں. مباح کیا ہے؟ آپ کا جی چاہتا ہے پانی پئیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے. اب پانی پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا. آپ کے آج نہیں پیتا، تھوڑی دیر کے بعد پی لوں گا، گھنٹے بعد پی لوں گا. اپنا پئیں. چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا آزاد رکھا ہوا ہے، وہ جو کہتا ہے ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم اس کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے ہم اطاعت کرتے ہیں. تو پھر جب وہ ہمیں گناہ کا حکم دیتا ہے تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے، اور گناہ سے بچنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی انر طاقت کو زندہ کرنا ہے. اس نفس لوامہ کو جو مر چکا ہے اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو طاقت دینی ہے. اس کو طاقت دینے کے لیے سب سے پہلی ٹریننگ کا پروسیس یہ کہ مباح اعمال سے بچیں. آپ تھکے ہوئے گھر آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی کو اسٹریچ کریں، آپ آرام کریں، آپ لیٹ جائیں. اب آرام کرنا مباح ہے نا، جائز ہے نا. ریسٹ کرنا جائز ہے. آپ چاہتے ہیں ریسٹ کریں، آپ کہیں ابھی نہیں کرتا. ہے نفس تو چاہتا ہے کہ میں ریسٹ کروں، آرام کروں، میں ابھی ریسٹ نہیں کرتا. اب وہ آرام کرنا، وہ ریسٹ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ مباح ہے، جائز ہے. آپ کہیں آج نہیں کروں گا، ڈیلے کروں. تیری ہر بات کیوں مانوں؟ ہر وہ بات جو تو کہتا ہے اس کو کیوں مانوں؟ اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کچھ دوست آتے ہیں، آپ کے کچھ فرینڈز آتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اب آؤٹنگ کے لیے باہر جانا، سیر کے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا. مباح. آپ کہتے ہیں آج نہیں جاؤں گا. ہے نفس تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں، تیری ہر بات کو کیوں سنوں؟ اب گھر بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ اچھی سی چائے پیوں. ہمارے یہاں جب بھی یہ جی چاہتا ہے کہ چائے پیوں گے، چائے منگوا، فوراً جا چاہتے یار اچھی سی بہترین سی چائے بنا کے لا. اب چائے پینا جائز تو ہے نا، مباح تو ہے. ہاں، آپ کہیں آج نہیں پیوں گا. آپ چاہتے ہیں یو کے میں فش اینڈ چپس کھانے کا جی چاہتا ہے کہ آج فش اینڈ چپس کھائیں، کہیں آج نہیں کھاؤں گا، کچھ اور کھا لوں گا. بہترین بریانی پکی ہوئی ہے اور آپ کی پسندیدہ غذا ہے، سب سے آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، آپ کھانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ہر مباح چیز سے بچنا ہے. ایک مباح چیز سے بچیں. آغاز ایک مباح عمل سے کریں. آپ کہیں کہ آج یہ نہیں کھاؤں گا، آج کچھ اور کھا لوں گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہر روز ایک مباح پریکٹس سے، ایک ہفتے کے لیے ایک مباح عمل سے بچنا ہے. دوسرے ہفتے آپ ہر روز 2 مباح اعمال سے اجتناب کریں.
تیسرے ہفتے 3 مباح، چوتھے ہفتے 4 مباح، اسی طرح جب 12 ہفتے گزر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر روز 12 مباح پریکٹسز سے بچ رہے ہیں اور اندر کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی. آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ اپنے نفس کی خلاف ورزی میں عادی ہو چکے ہیں اور اب نفس کی جانب سے بھی کوئی مزاحمت نہیں ہے، نفس بھی ریئیکٹ نہیں کر رہا. آپ اتنی آسانی سے بہت سارے ایسے اعمال جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جن سے بچنا، آپ آسانی سے بچ رہے ہیں اور کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی. چونکہ ہمارا نفس ہمیں جو کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. نفس کہتا ہے فلاں کھانا کھا لے، ہم کھا لیتے ہیں. نفس کہتے ہیں فلاں کے بارے میں بات کر، ہم کر لیتے ہیں. فلاں سے مل، ہم مل لیتے. جو کچھ بھی وہ کہتا ہے ہم اس کی ہر بات پر اندھادھند تقلید کرتے ہیں، ہر بات پر. اور یہ جانوروں کی خصلت ہے، یہ انسانوں کی نہیں ہے. وہ جانور ہیں جو ان کا نفس کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ طاقت بیدار ہو، یہ قوت بیدار ہو کہ آپ گناہوں سے بچیں، تو سب سے پہلے مباح پریکٹسز سے بچنے کی کوشش کریں. 12 ہفتے جب گزر جائیں گے تو آپ اپنے اندر بزرگوں کی سی کیفیات محسوس کریں گے. وہ کیفیات جو آپ کتابوں میں اولیاء اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنے نفس کو غلام بنا لیتے تھے، آپ 12 ہفتے گزرنے کے بعد محسوس کریں گے کہ اب ایک حسین عورت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. نفس جو ہی کہتا ہے اسے دیکھ، آپ فوراً کہتے ہیں میں کیوں دیکھوں، میں تو تجھے مباح کام نہیں کرنے دیتا، تو مجھے گناہ کے لیے آمادہ کر رہا ہے، گناہ کیوں کرنے دوں گا. آپ کے اندر رفتہ رفتہ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کی طرف ختم ہو رہی ہوگی. وہ کیفیات وجدانی روحانی کیفیات آپ اپنے باطن میں محسوس کر رہے ہوں گے جن کا آپ پہلے تصور نہیں کر سکتے. پھر آپ کو علم ہوگا کہ جب آپ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں، اس زمانے میں گناہوں سے بچنا پاسبل ہی نہیں، میں نے بار بار کوشش کی، بار بار توبہ کی، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ پر استقامت اوراد سے حاصل ہوتی ہے، وظائف سے حاصل ہوتی ہے. وظائف کے اندر تاثیر ہے، وظائف کے اندر قوت ہے، لیکن اس قوت کے استعمال کے لیے ہمیں اپنے خانہ دل کو پاک کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے مکھن بنانے کا طریقہ سکھاؤ. آپ اسے مکھن بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک برتن میں دودھ ڈال، پھر یہ کر، پھر اتنے عرصے کے لیے دودھ کو رکھ، پھر وہ دہی بنے گا، پھر اس طرح ایک پروسیس آپ بتاتے ہیں، مکھن بن جائے گا. تو اب آپ وہ عمل کرتے ہیں، اس پر برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، وہ سب پروسیس آپ کرتے ہیں مکھن بنانے کے لیے، لیکن مکھن بنتا نہیں، تیار نہیں ہوتا. جس شخص نے آپ کو کہا کہ مکھن بنانے کا یہ طریقہ ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں دودھ سے مکھن بنانا پاسبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں، ہم بناتے بن جاتے، تم بناتے کیوں نہیں پاسبل. وہ کہتے ہیں میں نے بنانے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مکھن نہیں تیار ہوا، لہٰذا میں نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ دودھ سے مکھن نہیں بنایا جا سکتا. آپ کہتے ہیں مجھے بتا، میں نے تجھے طریقہ بتایا تھا، تو نے اس طریقے پر عمل کیا. وہ کہتے ہیں بالکل عمل کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جس برتن میں وہ دودھ ڈال رہا تھا اس برتن میں 7 بڑے بڑے سوراخ تھے. وہ اوپر سے دودھ ڈال رہا تھا، نیچے سے دودھ نکل رہا تھا. وہ مکھن تو اس صورت میں بنتا نا جب وہ دودھ اس میں رہتا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں وظائف دیں، اوراد دیں، فلاں وظیفے سے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، فلاں وظیفے سے جادو کی کاٹ ہو جاتی ہے، فلاں وظیفہ پڑھیں تو آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کی برکت سے آپ فلاں ورد پڑھیں گے، اس میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی کہ بڑے سے بڑا دشمن آپ کے قدموں میں آ گرے گا. پیر صاحب نے اوراد دیے، وظائف دیے، لیکن میرا دشمن تو ابھی بھی دشمنی کر رہا ہے، ابھی بھی حملے کر رہا ہے. وہ اس لیے ان وظائف کا اثر ڈائریکٹلی آپ کے دل میں ہے. وہ وظائف اور اوراد ڈائریکٹلی آپ کے دل پر اثرات مرتب کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل کا برتن، اس میں 7 بڑے بڑے سوراخ ہیں. وہ سوراخ کون سے ہیں؟ ایک آنکھ کا سوراخ، ایک زبان کا سوراخ، ایک کان کا سوراخ، ایک پیٹ کا سوراخ، ایک شرمگاہ کا سوراخ، ایک پاؤں کا سوراخ. یہ 7 دل کے دروازے ہیں. ہم نے ان دروازوں کو کھولا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی ورد پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، اس وظیفے کا اثر دل میں داخل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہم کانوں سے حرام موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کان کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے. ہم حرام کھا رہے ہیں تو یہ حرام کا سوراخ اس دل کے برتن میں ہے. ہم ہاتھ سے گناہ کر رہے ہیں، کسی کی پٹائی کر رہے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ٹیکسٹ میسیج بھیج رہے ہیں، کسی غیر محرم عورت کو میسیج کر رہے ہیں،
تو یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ بھی ایک سوراخ ہے۔ شرمگاہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اس سے بھی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ پاؤں کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہم اپنے پاؤں سے گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی جگہ پر جا رہے ہیں۔ آنکھ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنے آنکھ سے بدنگاہی کر رہے ہیں۔ تو جس دل کے گرد یہ 7 سوراخ ہوں اس دل کے برتن میں، تو اوراد و وظائف کا نور اس برتن میں داخل تو ہوگا، لیکن ایک طرف سے داخل ہو رہا ہے، دوسری طرف سے نکل رہا ہے، وہ اس میں استقرار پکڑ ہی نہیں رہا، اس میں رک ہی نہیں رہا، تو وہ نور پھیلے گا کیسے؟ تو مت کہیں ان اوراد میں تاثیر نہیں ہے، اوراد میں تاثیر ہے، لیکن وہ خانہ دل پاک نہیں ہے، اس میں 7 بڑے بڑے سوراخ ہیں، ان کو بند کرنا ہے۔ مت کہیں دودھ سے مکھن بنانا پاسبل نہیں ہے، دودھ سے مکھن بنتا ہے، دنیا بناتی ہے، لیکن جس برتن میں وہ دودھ ڈال رہے ہیں اس میں سوراخ ہیں، آپ اوپر سے ڈال رہے ہیں، نیچے سے وہ نکل رہا ہے، تو رکے گا تو مکھن بنے گا نا۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہمیشہ سے مکھن بناتے آئے ہیں، وہ بناتے آئے ہیں معرفت کے مکھن۔ کوئی کسی نے نجبا کا مکھن بنایا، کسی نے نقبا کا بنایا، کسی نے اقطاب کا بنایا ہے، کسی نے غوث کا بنایا، کسی نے ابدال کا بنایا۔ بھائی وہ بھی اسی دودھ کے ذریعے مکھن بناتے ہیں، تمہارا کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ دل میں سوراخ ہے، اور تمہارا سارا انحصار، سارا دار و مدار صرف اوراد پر ہے۔ لیکن اولیاء اللہ صرف اوراد نہیں دیتے تھے، وہ دل کی دنیا پاک بھی کرتے تھے۔ تو دل کی دنیا پاک کرنے کے لیے دل کے ان 7 گناہوں کے دروازوں کو بند کرنا اور ان پر پھیٹ لک تالا لگانا، ایسا قفل لگانا جس کو کوئی کھول نہ سکے، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے 4 نقطے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ اس دل کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا، کہ بری صحبت سے بچنا اور اچھی صحبت اختیار کرنا۔ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مت سمجھنا کہ یہ آسان ہے اور صرف ورد اور وظیفے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے نفس لوامہ کی طاقت کو زندہ کرنا ہے، اس کا احیاء، اس کو واپس زندہ کرنا۔ وہ جو اچھی طاقت تھی جو پہلے بتاتی تھی، آپ کوئی گناہ کرنے والے تھے، پہلے بتاتی تھی گناہ کیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن اب وہ مردہ ہو چکی ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فاخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اب جب بچے تھے نا تو آپ گناہ کرتے تھے تو اچانک ایک سگنل اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے کوئی خطا کرتے تو ایگزام فیل ہو جاتے، کسی کو گالی دیتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، نماز قضا ہو گئی، بیمار ہو گئے، تکلیف آ گئی، یہ اللہ کی جانب سے سگنلز ہیں۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ یہ سگنلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سگنلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ گناہ کرتے تھے تو فوری طور پر گناہ کرتے تھے، کوئی آپ کو ایکسپوز کر دیتا تھا، گناہ کرتے تھے لوگوں کو آپ کے گناہ کا علم ہو جاتا تھا۔ پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو سگنلز ملتے ہیں اللہ کی جانب سے، رفتہ رفتہ وہ سگنلز آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی سگنل نہیں آتا، نہ آپ ایگزام فیل ہو رہے ہیں، نہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ آپ بیمار ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ آپ بہت اچھے سپیکر ہیں، آپ کی شہرت کا سلسلہ اور بڑھ رہا ہے، آپ بہت اچھے نعت خوان ہیں، آپ کی نعت خوانی اور بڑھ رہی ہے، لوگ آپ کی اور عزت کر رہے ہیں، آپ تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں لیکن کوئی گرفت نہیں، کوئی سگنل نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، انسان ایک وقت آتا ہے کہ میں سگنلز بھیجتا رہتا ہوں، پیغام بھیجتا رہتا ہوں، تو گناہ کرتا ہے تجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے فلما نسوا، کہ انسان اللہ کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ وہ سگنلز کا آنا ختم ہو جاتا ہے، وہ ریمائنڈرز کا آنا ختم ہو جاتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نہ صرف یہ کہ میں عذاب بھیجنا ختم کر دیتا ہوں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں تیرے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو گناہ کر رہا ہے اور زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، شاید کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، شاید کہ میرا رب اب مجھ سے خوش ہے۔ اب پوچھے جناب آپ کا کیا حال ہے؟ مالک تو بڑا ہی کرم ہے جی،
مالک تو بڑا ہی کرم ہے، کاروبار میں کامیابی. ہم سمجھتے ہیں یہ کہہ لینا کافی ہے کہ مالک کا کرم ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا کہ، اور وہ جناب صاحب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی کامیابی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، کاروبار میں کامیابی ہے، رات اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بالی ووڈ کی موویز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن مالک تو بڑا کرم ہے جی، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی. کاروبار سرکار مالکم بڑا ہی کرم کیتا، بڑی عزت، وہ لجپال ہیں، عزتیں رکھنے والے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ جملے کفایت کر جائیں گے، ہمارے یہ جملے کافی ہیں، لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں سگنلز بھیجتا ہوں، ریمائنڈرز بھیجتا ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس قدر ناراض ہو جاتا ہوں کہ سگنلز کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر میری ناراضگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور میں اسے زندگی میں خوشیاں دیتا ہوں، وہ گناہ کرتا ہے اور میں اس کے لیے فراخی کے دروازے کھول دیتا ہوں، وہ گناہ کرتا ہے اور میں بظاہر اس کے لیے ایسی خوشی دیتا ہوں، وہ سمجھتا ہے میرا مالک مجھ سے راضی ہے، لیکن ہے نادان انسان تو بھول چکا ہے اب راضی کیا، اب تو وہ اس قدر ناراض ہو چکا ہے کہ اب اس نے تجھے اپنی فہرست سے ہی نکال دیا ہے. وہ لوگ جن کو اپنی فہرست میں رکھا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کرے گا میں سگنل بھیجوں گا شاید گناہ سے بچ جائے، وہ گناہ کرے گا میں ریمائنڈر بھیجوں گا وہ رک جائے، لیکن ابھی انسان اس قدر ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اب وہ گناہ کرتا ہے اور ریمائنڈرز آتے، اسے ریمائنڈرز کی پرواہ نہیں، تو میں اسے دنیا میں اپنی فہرست سے ہی نکال دیتا ہوں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے پکڑ لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے اور پھر اس کے لیے امید کی کوئی راہ بچتی ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے سارا عذاب آخرت میں ملتا ہے. یعنی خوش بخت ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص جسے دنیا میں سگنلز آتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں گناہ کرتا ہے اور اسے لوگ ایکسپوز کرتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کتنا برا انسان ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. گناہ کیا، اللہ کی گرفت تو آ گئی، تم اسے گنہگار، بدکار، سیاکار سمجھتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اس کی تذلیل کرتے ہو، اس کی تحقیر کرتے ہو، اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے شاید تم اس سے بڑے گنہگار ہو اور اللہ جل وعلا نے تمہیں اپنی فہرست سے نکال دیا ہے اور سارا عذاب تمہیں آخرت میں ملے گا. تو مت کہا کرو کہ ہمارا یہ کہنا ہی کافی، مالک کا بڑا کرم، غریب نواز کا بڑا کرم. کہا کرو غریب نواز کا کرم، لیکن غریب نواز کی تعلیمات کو بھی دیکھو، کہیں غریب نواز تم سے ناراضی تو نہیں ہوگے نا. لہٰذا پہلا پوائنٹ یہ، بری صحبت سے بچنا، اچھی صحبت اختیار کرنا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ مباح کاموں سے بچتے رہیں. آپ کے اندر ایک ایسی طاقت بیدار ہوگی، ایک ایسی قوت بیدار ہوگی کہ آپ کو گناہ کا موقع ملے گا، آپ نفس سے کہیں گے میں تیری بات کیوں مانوں. یاد رکھیے نفس کو کنٹرول کرنا یہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. انسان جب تک اپنے نفس کو، اور نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کنٹرول کریں. کچھ لوگوں نے، ہمارے کچھ ساتھیوں نے جو ان نکات پر عمل کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی چونکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے کھانے کی دعوت پہ بلایا تو لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کھانا کھائیں گے، بالکل کم کھانا کھائیں گے، شربت نہیں پئیں. کیوں؟ میں اپنے نفس کے خلاف کر رہا ہوں. بھائی یہ کام تنہائی والے ہیں، لوگوں کے سامنے والے نہیں ہیں. لوگوں کے سامنے مباح سے نہ بچیں دکھلاوے کے لیے، یہ تو ایک بہت بڑی بربادی ہے. آپ کے اندر کی دنیا بالکل برباد ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، وہ مباح عمل ہے. مباح سے بچتے ہوئے آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تنہائی کے معاملات ہیں، یہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے مابین ہیں. تو جس طرح میں نے کہا، اس حوالے سے شیخ عثمان الحیری ایک عظیم ولی اللہ گزرے. ان کے ایک مرید تھے، اسماء الرجال میں ان کا نام آتا ہے، بہت کامل عالم دین بھی ہیں اور علم حدیث کے ماہر بھی ہیں. وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو مرشد نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہم ایک اسلامی پروجیکٹ کے لیے ہمیں رقم چاہیے، آپ سب مریدین اپنی اپنی رقم پیش کریں. تو وہ مرید تھے، وہ امیر مرید تھے، بڑی دولت تھی ان ایام میں، ان کے پاس بہت دولت تھی. شیخ عثمان الحیری کے مرید. تو وہ ایک تھیلی سونے کی بھر کر اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ نذرانہ ہے، اس دین کے کام کے لیے آپ قبول فرمائیں. جو ہی وہ پیش کرتے ہیں تو باقی سارے مریدین جو وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شیخ عثمان الحیری کا اتنا بڑا مرید، دیکھو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے نوازا ہے، لیکن یہ لالچی نہیں ہے، یہ اللہ کی خاطر دینے والا ہے.
اس کے نام کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا کامل ولی ہے، کتنا کامل مرید ہے کہ اپنے شیخ کے حکم پر اپنی ساری دولت شیخ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شیخ میں نے آپ کو نہیں دینا، میری تھیلی واپس کر دیں، مجھے دنیا کے کسی معاملے میں استعمال کرنی ہے۔ مرشد سے کہتے ہیں، مرشد نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ جو ہی مرشد کو واپس دی وہ تھیلی، مرشد نے اس مرید کو واپس دے دی، وہ تھیلی اٹھا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو وہی مرید جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے کیسا لعنتی شخص ہے، کس طرح ملعون شخص ہے، تھوک کے چاٹ رہا ہے، تھوک کو کہہ کر کے اپنی کہہ کو چاٹ رہا ہے، تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے، اسے مرشد کی بارگاہ میں بھی شرم نہیں آئی، اپنے مرشد کی توہین کر مرشد کی بارگاہ میں تحفہ دیا، مرشد کی عظمت کا خیال تو کرتا کہ مرشد کو دے کر واپس لے رہا ہے۔ وہ سارے لعنت کر رہے ہیں، لعن تان کر رہے ہیں، یہ تھیلی لے کر واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ واپس جاتے ہیں، رات کی تنہائی میں مرشد کے پاس واپس آتے ہیں اور مرشد سے عرض کرتے ہیں میرے شیخ، آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں وہ تھیلی اللہ کے لیے دی تھی، اللہ کی رضا کی خاطر دی تھی، لیکن جب میں نے وہ تھیلی دی، وہ سونا آپ کو سارا دیا، تو فوراً میرا نفس بیدار ہوا جب لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو میرے نفس نے کہا تو بڑا کامل ہے، تو اپنی دولت اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو میرا نفس خوش ہو گیا۔ تو میں نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے وہ رقم نہیں دی تھی، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، لیکن جو ہی میرا نفس خوش ہوا تو میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، اگر نفس خوش ہو گیا تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ میرا مقصد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یہی تھا کہ میں اپنے نفس کو ختم کروں، لیکن اس سے تو نفس کو زندگی مل رہی ہے میرے شیخ، میں آپ کی بارگاہ میں یہ تھیلی پیش کرتا ہوں، لیکن میری آپ سے یہ التجا ہے، میری آپ سے ایک تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے کہ یہ راز فاش نہ کیجیے گا۔ اب لوگ جو مجھ پر لعنت بھیج رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے نفس کو اس لعنت کے ذریعے میں ختم کروں۔ پوری زندگی اس راز کو فاش نہ کیجیے گا، یہ تھیلی آپ کے لیے ہے، لیکن چونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا تھا یہ سارا سونا، لیکن وہ دیا اللہ کی رضا کے لیے تھا، وہ نفس کی خوشی کا باعث بن گیا، لیکن شیخ اب رات کی تنہائی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب ہوا کیا، شیخ بھی کامل تھے، شیخ عثمان الحیری صاحب کرامت ولی اللہ، عظیم ولی اللہ، انہوں نے کہا پوری زندگی کسی کو بتائیے گا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی یہ لوگ میرے نفس پر لعنت کرتے رہیں۔ اب ماجرا یہ ہے کہ ساری زندگی جب تک یہ شیخ زندہ رہے، جس گلی سے گزرتے باقی سارے پیر بھائی یہی کہتے ارے لعنتی شخص کہہ کر کے چاٹنے والا ہے، اپنی مرشد کی بھی عزت نہیں کی۔ ساری زندگی لوگ اسے مرشد کا گستاخ کہتے رہے، لیکن وہ مرشد کی بارگاہ میں مقبول شخص رہا۔ جب اس دنیا سے گیا تو پھر مرشد نے بتایا کہ یہ میرا کامل مرید تھا۔ یوں نفس کو مارتے ہیں، ہاں جو واقعی حقیقی مرید ہوتے ہیں، جو واقعی پیر بھائی ساری زندگی لعنت کرتے رہے لیکن وہ خوش ہوتے رہے اور نفس کو بار بار کہتے رہے ایک مرتبہ تو خوش ہوا تھا نا، اب ساری زندگی تجھے لعنت بھیج کے تجھے موت دوں گا۔ تو اس لیے اس نفس کو کنٹرول کرنے کا پروسیس جو پہلا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مباح پریکٹسز سے آپ بچیں۔ آج یہ ارادہ کر لیں کیوں ہم ہر بات میں اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، جو کھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، جب سونا چاہتے ہیں ہم نیند کر لیتے ہیں، جب پانی پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، چائے پینا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، جس قسم کی خوراک چاہیے، تو اپنے نفس کو ہم نے اس قدر آزاد کیے ہوئے، وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، تو ہم گناہوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ گناہوں سے بچنا ناممکن ہوگا۔ تو مت کہیں یہ فحاشی اور عریانی کا دور ہے، گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، ممکن ہے، لیکن پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مباح پریکٹسز سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے نفس لوامہ کو زندہ کریں۔ آپ دیکھیں گے 12 ہفتوں کے بعد آپ اپنے اندر بزرگوں کی وہ کیفیات جن کو آپ عوارف المعارف میں پڑھتے ہیں، جن کو آپ کشف المحجوب میں پڑھتے ہیں، جن کو آپ قوت القلوب میں پڑھتے ہیں، امام ابو طالب مکی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کیفیات آپ اپنی اس زندگی میں محسوس کریں گے کہ آپ کا نفس گناہ کے لیے کہے گا فوراً نہیں مانتا، وہ مزاحمت بھی نہیں کرے گا، وہ ریاکٹ بھی نہیں کرے گا، وہ آپ کو پرسویٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہو چکا ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، اس دوران جب آپ گناہوں سے بچ رہے ہوں اور مباح پریکٹسز پر عمل کر رہے ہوں، مباح سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، اس دوران گناہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ابھی ہم ٹرین کر رہے ہیں اپنے نفس کو، نفس امارہ کو مار رہے ہیں اور نفس لوامہ کو جگا رہے ہیں، اس کو طاقت دے رہے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ گناہ ہو جائے تو فوری طور پر 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ فل ڈیڈیکیشن، اس کو ہم 4 رکعت سولوشن کہتے ہیں، 4 رکعت سولوشن۔
4 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہیں، اور اس کے لیے کوالٹی ٹائم، ڈیڈیکیشن، فل کمٹمنٹ. لوگ بہت سارے کہتے ہیں ہم کریں گے لیکن پھر کرتے نہیں، یا پھر مؤخر کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے. جب بھی گناہ ہو جائے بغیر ڈیلے کے فوری طور پر آپ 4 رکعتیں ادا کریں. 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 رکعتیں شکرانے کی. گناہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی نبی تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں صرف انبیاء ہی معصوم ہے نا، اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں ہے. لیکن اولیاء بھی گناہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں. ولی اللہ گناہ کر سکتا ہے لیکن ولی اللہ گناہ کے بعد توبہ میں تاخیر نہیں کرے گا. یعنی اگر کوئی نجیب ہے یا نقیب ہے یا کتب بھی ہے، اگر کوئی کتب گناہ کر لے تو وہ مقام کتبیت سے محروم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی کتب جھوٹ بول لے، مقام کتبیت پر فائز ہے، کتب ہے، اپنے دور کا کتب ہے. اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کتبیت سے نیچے آ جائے گا، پھر نجیب بن جائے گا، نقیب بن جائے گا، یا عام صالح بن جائے گا، عام ولی بن جائے گا. نہیں، کتب ہی رہے گا. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ میں تاخیر نہ کرے. یعنی وہ ڈاؤن گریڈ اس وقت ہوگا، اپنے مرتبے سے نیچے اس وقت آئے گا جب وہ توبہ میں تاخیر کرے گا. اگر گناہ ہو گیا، عام لوگوں اور ولیوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے اگر گناہ ہو جائے وہ توبہ میں ڈیلے نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ان کی روحانیت کا وہ مقام قائم رہتا ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھے گناہ نہیں ہو، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا تو فوری طور پر ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. کیا؟ 2 رکعتیں توبہ کے نفل اور 2 شکرانے کی. اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نے سب کچھ کیا. یاد رکھے، پوری دنیا زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. ہاں، شیطان نے اللہ کی بہت عبادت کی. ایک کام شیطان نے نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ اس نے شکرانہ ادا نہیں کیا. اس نے اپنے کسی عمل پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یہ شکر کے عمل سے شیطان کو بہت نفرت ہے. شکر کے عمل سے شیطان کو بہت نفرت ہے. دیکھیے، جب انسان گناہ کرتا ہے، اگر آپ گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی نا. شیطان کو تکلیف ہوگی اگر آپ گناہ نہ کریں. وہ چاہتا ہے آپ جھوٹ بولیں، آپ کہتے ہیں نہیں بولوں گا، آپ نہیں بولتے. اس سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے نا. لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف شیطان کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. توبہ اور شکرانے کی رکعتوں سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ایسے نوجوان ہیں ہماری تحریک کنز الہدیٰ میں، جب ہم نے یہ 4 رکعت سلوشن ان کو بتائی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. کچھ بھائیوں نے کہا کہ پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی. یہ 4 رکعتیں پڑھی، 10 گناہ کیے ہوں گے تو 40 رکعتیں. دوسرے دن 36 ہو گئی، تیسرے دن 32، رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوئے 8، 4، اور اب کوئی رکعت نہیں پڑھتا. وہ اس لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 رکعتوں سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، پہلی نظر سے دیکھا، اچانک اپنے نظر جھکا لی، اب دوسری مرتبہ شیطان کہتا ہے دیکھ، یا کوئی مووی آن کی، یا کوئی جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے. تو اب کیا ہوا کہ شیطان فوراً کہے کہ وہ گناہ کر. آپ نے نہیں کیا تو شیطان کو تکلیف ہوئی. لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا نا، فوری طور پر اگر آپ نے 4 رکعتیں ادا کر لی تو شیطان کو ان 4 رکعتوں سے آپ کے گناہ نہ کرنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. گناہ نہ کرنے سے بھی زیادہ تکلیف 4 رکعتوں سے ہوگی. توبہ کے عمل سے اور شکرانے کے عمل سے شیطان کو اس قدر نفرت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اسے یقین ہو، جب شیطان کو یقین ہو کہ گناہ کرنے کے بعد یہ مجھے سزا دے گا 4 رکعتوں کے ساتھ، 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 رکعتیں شکرانے کی، تو شیطان کیا کرے گا؟ آپ اس حسین عورت کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا نہ دیکھ، نہ دیکھ، نہ دیکھ، کیونکہ اگر تو نے نہ دیکھا مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر تو نے دیکھ کر 4 رکعتیں پڑھی تو وہ میرے لیے اور بہت بڑی سزا ہے، اسے اور تکلیف ہوگی. واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک شخص کی فجر قضا ہو گئی تو اس نے کیا کیا؟ 1 سال شیطان کو سزا دینے کے لیے 1 سال مسلسل روزے رکھے. اس کے بعد پھر اسے کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں تھی. فجر کے بعد شیطان لعین مردود رجیم خود تشریف لاتے اور کہتے اٹھو فجر ادا کر لو، فجر قضا نہ کرنا. کیوں؟
کیونکہ شیطان جانتا تھا اب قضا ہو گئی تو یہ 1 سال روزے رکھے گا, وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دے. تو اس لیے 4 رکعت سلوشن, اس پر آپ عمل کر لیں, دیکھیے شیطان آپ کا غلام ہو جائے گا. ہاں 4 رکعت سلوشن کہ اگر گناہ ہو گیا اس پروسیس کے دوران تو فوراً 4 رکعتیں ادا کر لوں گا, 2 گناہ ہو گئے تو 8 رکعتیں ادا کر لوں گا. کتنے عمل ہو گئے؟ 3. پہلا کیا تھا؟ بری صحبت سے بچ کے فوراً اچھی صحبت اختیار کرنا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ یعنی بری صحبت سے بچنا. بری موویز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فوراً علماء کے لیکچر سننا شروع کر دیں. اچھی صحبت انٹرنیٹ پر یہ ہوگی, لیکن وہ بھی ایسے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو اس طرح آزاد کیے ہوئے کہ اگر اچھا لیکچر سنتے ہوئے بھی اگر امکان ہو کہ کوئی بری مووی دیکھنے کا امکان ہے تو پھر وہ لیکچر بھی نہ سنیں, آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. یعنی اس میں اور بھی ڈیٹیلڈ پوائنٹس ہیں شیطان کے وسوسے اور شیطان کے عمل کرنے کے جو میتھڈز ہیں ان سے بچنا. سو پہلا پوائنٹ بری صحبت سے بچنا, اچھی صحبت اختیار کرنا. دوسرا پوائنٹ مباح سے, اور یہ 12 ہفتے جب ہو جائیں تو ہر روز پھر 12 مباح سے بچتے رہیں. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ 4 رکعت سلوشن. چوتھا پوائنٹ رات سونے سے قبل اپنے دن کے تمام گناہوں کو یاد کریں. میں نے جھوٹ بولا, میری نماز قضا ہو گئی, فلاں گناہ ہو گیا, فلاں. ایک مرتبہ اپنے پورے دن کا محاسبہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک لمحے کا محاسبہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کا محاسبہ یعنی یہ جو کنٹمپلیشن ہوتی ہے, to ponder over your state, to think about your daily activities. رات سونے سے قبل آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز پر غور کرتے ہیں کہ پورا دن میں نے کیا کیا. یہ اپنا محاسبہ, ایک لمحے کا محاسبہ کیا تو 60 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اس ایک لمحے کے محاسبے کا. پورے دن کا محاسبہ کریں کہ پورے دن میں نے جو گناہ کیے ان گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں سے فوراً توبہ کریں. توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ. P stands for the sins of the, R stands for, A stands for the sake of, and N stands for never again. یہ میرے لیکچرز ہیں توبہ کے طریقے پر, فوراً توبہ کر لیں. آپ لیکچرز آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, ان بردرز سے پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا عمل رات سونے سے پہلے دن کی تمام نیکیوں کو یاد کریں کہ دن میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں. فجر کی نماز ادا کی, پھر اپنے والدین کو دیکھا اور حج مبرور کا ثواب حاصل کیا. کیسے؟ جو ماں کو دیکھ کے, باپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. تو کہو یا اللہ یہ میرے لیے خود پاسبل نہیں تھا, یہ تیرے کرم سے ہوا. اسی طرح قرآن کی تلاوت کی, دین کی دعوت دی, اچھی بات, پورے دن کے اچھے اعمال کو شمار کریں اور شمار کرنے کے بعد کہیں یا اللہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا, تیرے کرم سے ہوا ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دن کے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں اور نیکیوں کو یاد کر کے اپنی نیکیوں کو اللہ سے شیئر کریں. یہ شیئر کرنا یہ بڑا اہم ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا پیارا پیغام میلاد شریف کے حوالے سے بھی ہے. اور چونکہ یہ خوشخبری کے لمحات ہیں نا, خوشی ملی ہے نا ہمیں, سرکار کے میلاد کے مہینے کا آغاز ہوا ہے. حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جس سے اپنی خوشخبری شیئر کرتے ہیں, گڈ نیوز شیئر کرتے ہیں, اچھی خبر شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے پیار ہے. اور جس سے اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں اس کو آپ سے پیار ہے. آپ کو جب بھی کوئی گڈ نیوز ملے نا, اچھی خبر ملے, تو آپ اپنی اچھی خبر جس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. اور جس سے آپ اپنا برا نیوز شیئر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ کہ اسے آپ سے محبت ہے. بات سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس سے آپ خوشخبری شیئر کرتے ہیں, اچھا نیوز شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے محبت ہے. جس سے آپ برا نیوز شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے, اس کو آپ سے محبت ہے. آپ غور کریں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنی پریشانی کس سے شیئر کرتے ہیں؟ جس سے آپ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں نا, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے, اسے آپ سے محبت ہے. اور جس سے آپ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں نا, آپ کو اس سے محبت ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے آپ سے محبت ہو. دیکھیں آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً اپنے والدین کے پاس چلے جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں والد صاحب دعا کیجیے, والدہ صاحبہ دعا کیجیے.
بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا، لیکن جب خوشی کی خبر ملتی ہے تو والدین کو بھول جاتے ہیں، بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہاں آؤٹنگ کے لیے آج ہم اس خوشی کو یوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اپنے والدین سے بہت محبت ہے، کیوں؟ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو والدین کے پاس پہنچتا ہوں. نانا میری جان، آپ کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہے، وہ آپ کے والدین کو آپ سے محبت ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، کیوں؟ دیکھیے ہم آپ کو بار بار کانٹیکٹ کرتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، بار بار آپ سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیر کو آپ سے محبت ہے. یار کبھی خوشخبری بھی تو سنا دیا کرو نا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو جب کوئی خوشی کی خبر ملے نا تو اس وقت بھی فون کر کے بتا دیا کرو آج فلاں خوشخبری ہے، آج فلاں اچھا کام ہوا ہے، آج فلاں کامیابی ہو گئی ہے. تو آپ غور کریں کہ آپ کو جب اللہ کی بار بار یاد آتی ہے، کب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، کب آپ کو آقا کی یاد؟ جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ یاد آتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، مصلی بھی مل جاتا ہے، اللہ اللہ بھی جاری ہو جاتا ہے، درود و سلام کے گجرے بھی جاری ہیں، عبادات بھی، تقوی بھی. حیدر کرار فرماتے ہیں اگر آپ اپنی معیارات زندگی کو وضع کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان ریالٹی لائف میں کس سے محبت ہے اور کس کو آپ سے محبت ہے، آج آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ سے پوچھیں جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو آپ خوشی کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، غم کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہے، جس کے ساتھ آپ اپنا غم شیئر کرتے ہیں آپ کو اس سے محبت نہیں، اسے آپ سے محبت ہے. تو جب اللہ یاد آتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کب اللہ یاد آتا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے اللہ یاد آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، آپ کا رب آپ سے پیار کرتا ہے. ہاں اسی طرح جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو وہ خوشی اپنے آقا سے شیئر کیا کریں. ہاں اپنے آقا سے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے دل میں اپنے آقا کا پیار پیدا ہو. کیسے؟ کوئی خوشخبری ملے تو میلاد کی محفل سجا لیں، سرکار کی نعت کی محفل سجا لیں. آپ ایگزام پاس ہوں تو میلاد کی محفل کا انعقاد کریں. ہاں آپ کاروباری کامیابی آپ کو ملے فوراً سرکار کی محفل کی میلاد محفل کا انعقاد کریں. کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنی یہ خوشی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے. اس پر پھر حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کے اس کلام کے تحت ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلام کو سمجھو، اور اس کلام سے جو نقطہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جو اپنی خوشی اللہ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی شیئر کرتا رہتا ہے پھر اس کی خوشیوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں تو یہ عادت بنا لیں، اپنی خوشی اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی خوشی بھی اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اپنی ماں کے ساتھ شیئر کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ جب خوشخبری ملے تو بیوی کے ساتھ شیئر کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. غم اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے والدین کو آپ سے محبت ہے. ہاں کبھی کبھی خوشی بھی والدین کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور پھر اس میں بیوی کے حقوق بھی ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ الٹ ہی ہو جائے، اس میں بیلنس بہت ضروری ہے. اس پر بھی میرے لیکچرز آپ سنیں، تفصیلی لیکچر اس پر بھی ہیں. تو یہ جو چوتھا نقطہ ہے گناہوں سے بچنے کا، یہ ہے کہ اپنی اس خوشی کو اللہ کے ساتھ شیئر کرے. یا اللہ میں خوش ہوں کہ آج دن میں جو میں نے عبادت کی ہے اور میں تیرے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے کرم کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا. جب یہ خوشی آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو نیکیوں کی خوشیاں آپ کو بار بار ملتی رہیں گی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ 4 نکات آج کی اس محفل میلاد کا تحفہ ہے، اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلا نقطہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کا؟ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے پہلے مباح سے بچیں. ہر روز ایک مباح سے بچ کے 12 دنوں کے بعد وقت آئے گا کہ ہر روز آپ 12 ہفتوں کے ایک ہفتہ ایک مباح. پانی پینا چاہتے ہیں آج نہ پیئے، چائے پینا چاہتے ہیں آج نہ پیئے. پہلے ایک مباح، اس طرح کرتے کرتے 12 ہفتوں کے بعد جب 12 مباح سے بچیں گے تو آپ کا نفس لوامہ ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جائے گا. پھر جب وہ گناہ کی طرف راغب کرے گا تو آپ فوراً بس آپ کہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا تو وہ نفس امارہ پھر مزاحمت نہیں کرے گا. تیسرا 4 رکعت سولوشن، 4 رکعت سولوشن. اس دوران کو گناہ ہو جائے تو 4 رکعت سے آپ نے شیطان پر حملہ کرنا ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ کہ پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ اور نیکیوں پر اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرنا ہے. اس عمل کے ذریعے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو دین میں
इस्तिकामत मिलेगी और अल्लाह जल्ला वाला नेकियों की मिठास और इबादत की मिठास आपके दिल में पैदा फरमाएगा। इस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिलाद मनाने का यूनिक तरीका है, हाँ, एक मुनफरिद तरीका है और ये हमारी मिलाद रेजोल्यूशन है, हाँ, मिलाद रेजोल्यूशन है कि रबीउल अव्वल शरीफ के इस पाक महीने में हम इससे आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ला वाला हमें इसकी बरकत से इस्तिकामत अता फरमाएगा। अल्लाह जल्ला वाला हमें आज जो हमने कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने अहिब्बा हमारे नए ब्रदर्स आज के इस सिलसिले में शामिल होंगे, आप यहाँ से ही हाथ रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वहाँ से ही मेरे बाद जो जुमले पढ़ेंगे और जो बाकी तालिब होना चाहते हैं वो तालिब की नीयत कर लें और आप मेरे बाद ये कलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन लिन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आंखें बंद करके ये कलाम बैत के लिए आप पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, मैं अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए सिलसिला आलिया, चिश्तिया, शाह जमालिया में बैत होता हूँ, मेरी इस बैत को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, मैं इरादा करता हूँ कि आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करूँगा। या रब्बल आलमीन, तज़किया नफ्स, तज़किया कल्ब, तज़किया रूह में जितने भी अहकाम हमारे सिलसिले की जानिब से हमें दिए गए उन तमाम पर अमल करूँगा। या अल्लाह, तू मेरी कमज़ोरियों को जानता है, मुझे क़ुव्वत अता फरमा, जो इरादा किया है इस पर कायम रहूँ। या रब्बल आलमीन, इस बैत की बरकत से हर बला टाल दे, हर मुसीबत को दूर फरमा, खुशियाँ अता फरमा, सुकून अता फरमा। मैं इरादा करता हूँ आज के बाद हर किस्म के बद मज़हबों, बद अकीदा लोगों की सोहबत से इज्तिनाब करूँगा, अहले हक़, अहले सुन्नती वल जमात की सोहबत इख्तियार करूँगा। या अल्लाह, मुझे बद अकीदगी से बचा, गुमराही से बचा, बद मज़हबी से बचा, बद मज़हबों से बचा, गुस्ताखी से बचा, गुस्ताखों से बचा, अच्छों की सोहबत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस बैत की बरकत से आखिरत में हम इकट्ठे उठाए जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा से बहरमन फरमा और तमाम मशाइख चिश्त अहले बहिश्त की शिफात अता फरमा। आमीन।